اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوم کر کہتے ہیں واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان کرتے ہیں نبی کے بارے میں موت کے لفظ استعمال کرنے والوں کو گستاخ رسول کہنے والے گستاخوں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں مات رسول اللہ، عائشہ کہہ رہی ہے مات رسول اللہ۔ ماتا کے لفظ عائشہ کی زبان سے، ابو بکر کی زبان سے، اور خود قرآن حکیم کی آیات سے۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں جو غم کے اندر ڈوبے ہوئے، عمر کو دیکھتے ہیں تلوار نکال کر کھڑے ہیں، کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ پہلا خطبہ ارشاد دیا، سنیے ذرا صدیق کا خطبہ، آواز لگاتے ہیں من کان یعبد منکم محمد فإن محمد قد مات۔ تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا، جو محمد کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، کشتیاں پار لگانے والا، مدد کرنے والا سمجھتا تھا، فإن محمد قد مات، پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا ہے، تمہارے نبی مر چکے ہیں، تمہارے نبی پہ موت آ چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، اللہ کو سمجھتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ وہ رب ہے جس کو موت۔ یہ آواز لگا کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ۔ او لوگو، محمد کریم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، موت آئی اور مر گئے، یہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں، کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ ان آیات کو بھول چکے تھے۔ جب ابو بکر نے یہ آیات پڑھی تو ہر انسان کی زبان پہ قرآن کی یہی آیات تھی۔ عمر نے جب یہ آیات سنی رضی اللہ عنہ وارضا، عمر کی ٹانگیں عمر کے جسم کے بوجھ کو نہ سنبھال سکی اور وہ زمین پہ گر گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد کیجئے نبی کا جسم مبارک اس دنیا کو چھوڑ کر جنتوں کے اندر روانہ ہو گیا، آپ کی روح مبارک جنت میں، لیکن نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی خوشبو ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے ایک ایک عمل میں ہے۔ جو نبی جیسا حج کرتا ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے، جس کا چہرہ نبوی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے، جس کی نماز محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے، جس کا نکاح محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے، جس کی تجارت محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے، جس کا جہاد محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے۔ نبی زندگی کے اعمال، ایک ایک اعمال ہمیں اپنے پاس سے سکھا کر گئے، اللہ کی شریعت بتا کے گئے، جو اس پہ چلتا ہے وہ یوں سمجھے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس، وہ دن جو مدینہ کا سب سے تاریک دن تھا، وہ دن جس کے بعد فاطمہ نہ مسکرائی، وہ دن بلال مدینہ چھوڑ گئے، عمر نے تلوار نکالی، وہ دن جس کو اہل مدینہ سب سے اندھیروں والا دن کہتے ہیں، آج مولویوں نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے اس دن کو جشن عید میلاد النبی کا دن کہلا دیا۔ نبی کے صحابہ پریشان، انڈیا پاکستان کے مولوی خوشیوں کے اندر نہال، ادھر غم ہے ادھر خوشی ہے، ادھر حسن حسین نانا نانا کہہ رہے ہیں، ادھر فاطمہ وابتا کہہ رہی ہے، اور ادھر 12 ربیع الاول کو جلوس ہے، بھنگڑے ہیں، ڈھول ہیں، چمٹے ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں، عورتیں بھڑکیلے لباس پہن کے بازار میں ہیں، مولوی بھی ناچ رہا ہے، عوام بھی ناچ رہی ہے۔ تمہاری شادی ہو اور باپ مر جائے، ڈھول پیٹو گے، گانے گاؤ گے، لڈو بانٹو گے، خوشیاں مناؤ گے،
آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آج فاطمہ کا بابا مرا ہے، آج حسنین کا نانا مرا ہے، آج بلال کا آقا مرا ہے۔ ظالموں، تم نے اسی دن کو خوشی منانے کے لیے رکھا۔ یہ دن صحابہ پر اندھیرے لے کر آیا، غم لے کر آیا، دکھ لے کر آیا۔ صحابہ بکھر گئے، عرب مرتد ہو گئے، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، فتنوں کے دروازے کھلے، لوگ نبی کی مجلسوں کو یاد کر کے بلکنے لگے۔ اور آج ہم کلمہ پڑھ کے 12 ربیع الاول کو گدھوں کے اوپر، کھوتیوں کے اوپر چڑھ کے جلوس مناتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہے؟ یہ دشمنی ہے رسول اللہ سے۔ جن چیزوں کو رسول حرام کر کے گئے، ہم نے اسی رسول کے نام پہ ان چیزوں کو حلال کر لیا۔ نبی نے ساز کو حرام کیا، نبی نے ڈھول پیٹنے سے منع کیا، گانے گانے سے منع کیا، خوشبو لگا کے بے پردہ عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا۔ ہم نے جشن میلاد کے نام پہ وہ سارے کام حلال کر لیے۔ لوگوں، تمہارے رسول تو فوت ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے ہمارے آقا تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ کام کیا بچا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو۔ تم میرے نبی پہ 1 مرتبہ درود پڑھو گے، رب 10 مرتبہ تم پہ اپنی رحمتیں اتارے گا۔ میرا اور آپ کا کام نبی کا نام آئے انگوٹھے چومنا دین نہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے۔ نبی کا نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی، نبی کا نام آئے تو درود پڑھیں۔ کائنات میں یاد کرنا میرے جملے، کائنات میں کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، جذباتی باتیں نہیں ہیں، حقیقت کا کلام کر رہا ہوں۔ کائنات میں پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے تو محمد رسول اللہ سے۔ مخلوق میں اتنی محبت کسی اور سے کی جا سکتی؟ ساری محبتوں کے لائق اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے تو محمد رسول اللہ سے۔ اب بتاؤ، ناراض نہ ہونا، ہو جاؤ تو تم سے چندے لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ بتاؤ، غور کرو، کیا آپ کو اور مجھ کو اللہ کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے؟ کوئی ہے انکاری؟ ہاتھ کھڑا کیجئے جو کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ پیار ہے۔ سوچئے، اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیریے۔ یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا، یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا، جس زہر نے نبی کے کلیجے کو کاٹا۔ داڑھی شیو کرنا یہودیوں کی سنت ہے یا نہیں؟ بولو، ہے؟ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، ذرا غور کریں، کیا وہ کائنات میں سب سے زیادہ پیار رسول اللہ سے کرتے ہیں؟ کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو آج کی ہماری گفتگو سننے کے بعد اللہ سے عہد کریں، مجھ سے نہیں، اللہ سے عہد کریں کہ آج کے بعد محمد کریم کی اس سنت کو شیو کر کے گندگی میں نہیں پھینکوں گا، اپنے چہرے کو محمدی بناؤں گا۔ کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں آج کے بعد ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ جی جی ماشاءاللہ، جن کی ہے وہ نیچے بیٹھ رہے ہیں، جن کی نہیں ہے، اور کون ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، زندگی کے ہر مسئلے میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے۔ اگر بیوی رسول کے خلاف بات کہے گی، بیوی کو ٹھوکر مار دوں گا۔ اگر ماں رسول کے خلاف بات کہے گی، ماں کی بات کو ٹھکرا دوں گا۔ باپ رسول کے خلاف کہے گا، باپ کی بات کو چھوڑ دوں گا۔ کائنات میں ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد سے دامن توڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت، ربی تو چلے گئے، رسول تو فوت ہو گئے، رسول تو ہماری دنیا سے چلے گئے جنتوں میں، لیکن نبی کی دعوت تو زندہ ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت تو زندہ ہے۔ جس دعوت کے لیے رسول کا خون گرا،
جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے نبی کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، کپڑا ڈال کے لپیٹا گیا، نبی کی آنکھیں ابل پڑی، ابو بکر نے آ کر کہا اس کو مارتے ہو جس کا جرم یہ ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ ظالموں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ جس دعوت کے بدلے میں نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بدلے میں نبی کے دندان شہید ہوئے، ماتھا زخمی ہوا، احد کے میدان میں گڑھے میں گرے، نبی کے چچا کے ٹکڑے ہوئے، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، وہ لا الہ الا اللہ تو زندہ ہے، نبی فوت ہو گئے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری، جہاں نبی کا پسینہ گرا تھا وہاں پہ اپنا خون بہانے کا عہد کرو، عہد کرو، توحید کی دعوت کو سیکھو، اس دعوت کو سکھاؤ۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے آپ کو نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، گھروں میں جانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ زندگی تھوڑی ہے۔ رسول کی دعوت کو اپنا شعار بناؤ، توحید کی دعوت کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے جس طرح اس دین کی خدمت کی اور جنت کی راہ لی، اس دین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ زیادہ نہیں، کسی ایک اہل شرک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، اس کو دعوت توحید دینا شروع کر دو، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ ایک بندے کے بارے میں تو قیامت کے دن کہہ سکو اللہ ایک تو میں تیرے نبی کے دین پہ چلا اور پھر میں نے اس بندے کو بھی تیرے دین کی دعوت دی، ایک بندے کے پیچھے لگ جاؤ، عہد کرو۔ اور اللہ کی قسم، آپ کی اور میری دعوت سے اگر ایک آدمی توحید کے راستے پہ آ گیا، ایک زندگی آپ کی میزان میں ہوگی، ایک ساری زندگی اس کی بھی آپ کے ترازو میں ہوگی۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، علی خیبر میں جنگ کے لیے جا رہے ہو، تیری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سوچئے سوچئے، میرے اس سوال کو اپنے دلوں پہ لکھ کر جائیے، بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کیجئے، وہ کتنے اہل شرک ہیں، وہ کتنے قبروں کے پجاری ہیں، وہ کتنے جانوروں کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے والے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے، جن تک میں نے توحید کی بات پہنچائی ہے تو نبی سے محبت ہے، اور اگر نہیں پہنچائی پھر اس سوال کا جواب بھی اپنے دل میں رکھو، جس دعوت کے لیے نبی کا خون گرتا رہا، ہم نے اس دعوت کے لیے کیا محنت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری بد اعمالیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا سچا اور سچا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں حق کو حق جان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے ہٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، موت دے ایمان کی حالت میں۔ اللہ تو ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے ہمارے اللہ، ہمارے داتا، ہمارے غوث اعظم، ہمارے بری کرنے والے، بگڑی بنانے والے، رزق دینے والے، شفا دینے والے، ہماری خالی جھولیوں کو بھرنے والے، اس حال میں اپنے پاس بلانا۔ ربا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، ادھر ہماری موت واقع ہو رہی ہو، ادھر ہماری روح جسم سے نکل رہی ہو، ادھر جنت کے فرشتے جنت کے لبادوں میں اس روح کو لینے کے لیے آ رہے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جناب توصیف الرحمان صاحب، گزارش یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں، اور یہ جو چلہ 4 مہینے سے روزہ لگاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو تبلیغی جماعت جو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جماعتیں، پیارے بھائیوں، کسی کو چھیڑنا چیڑانا مقصود نہیں، درد بھری دعوت دینا مقصود ہے۔ ان بھائیوں کی جو کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات جو تبلیغی حلقات میں پڑھائی جاتی ہے، وہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے، اس کے اندر انتہائی شرکیہ واقعات ہیں۔ بزرگ مرنے کے بعد اونٹ ذبح کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد باہر